السلام علیکم طالبات، میں ہوں آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ٹیچر سمینہ اشرف، اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہیلتھ سائیکالوجی کا چیپٹر۔ آج ہم اس کا ٹاپک پڑھیں گے ہسٹری آف ہیلتھ سائیکالوجی۔ وونٹ اور جیمز، وونٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹرکچرلزم کا بانی تھا، اور جیمز جو کہ فنکشنلزم کا بانی تھا۔ یہ دونوں جو ہیں، یہ جو جدید نفسیات ہے، ماڈرن سائیکالوجی کے فاؤنڈنگ فادرز کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ان کے زمانے میں ہی ہیلتھ سائیکالوجی کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف سائیکالوجسٹ تھے بلکہ یہ میڈیسن کے ایکسپرٹس بھی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جب کسی مریض کا علاج کیا جاتا ہے تو اس وقت سائیکولوجیکل فیکٹرز کو اور اس مریض کی نفسیات کو مد نظر رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے بھی پیچھے جائیں تو جو اینشنٹ چائنیز فزیشنز تھے، یعنی قدیم زمانے کے جو چینی حکیم تھے، گیلن اور ہپوکریٹس جو ہے، یعنی بکرات وغیرہ، یہ یونانی تھے۔ یہ سب لوگ صرف بیماریوں کا علاج نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اس طرح کے نفسیاتی طریقوں کے بارے میں بھی سوچتے تھے جن سے مریضوں کی صحت کو بہتر بنایا جا سکے، یعنی یہ نفسیات کے طریقے بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ جو جدید ہیلتھ سائیکالوجی ہے، اس کی ابتدا 1950s اور 60s میں ہوئی، 50 اور 60 کی دہائیوں میں۔ اس سے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ جو جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں، مثال کے طور پہ دل کی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ایستھما یعنی دمہ، السر، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی جو وجوہات ہیں زیادہ تر جینیٹک ہیں، اور زیادہ تر ان کی جو وجوہات ہیں وہ بایولوجیکل یا حیاتیاتی ہیں، یعنی جسمانی خرابی ان کی وجہ ہے، جراثیم ہو سکتے ہیں یا جسم کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن 50 اور 60 کی دہائی میں ماہرین نفسیات بھی اور ڈاکٹرز بھی، ان دونوں لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جسمانی بیماریوں کی وجہ نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ آبزرو کیا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ جو نفسیاتی عوامل ہیں، مثلا سٹریس، دباؤ جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، ٹینشنز جو ہوتی ہیں مختلف قسم کی، انسان کا جو تھنکنگ سٹائل ہے، اس کی پرسنالٹی یا اس کی شخصیت، یہ ساری باتیں بھی انسان کے اندر بیماری کو پیدا کرنے میں اور اس کو برقرار رکھنے میں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت بہت سارے ماہرین نفسیات نے نفسیاتی تحقیقات کرنی شروع کی اور یہ دیکھنا شروع کیا کہ ان بیماریوں میں نفسیاتی فیکٹرز کس حد تک کار فرما ہیں اور نفسیات کو استعمال کر کے ان بیماریوں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ان تحقیق کرنے کے علاوہ بہت ساری ورکشاپ، سیمینارز وغیرہ بھی منعقد کیے گئے، جس میں کہ عوام کو ان کے شعور کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی سٹریس اور ٹینشن کو دور کریں تاکہ اس سے آپ کی ہارٹ ڈیزیز، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کنٹرول ہو سکے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے نفسیاتی علاج کے طریقے، سائیکو تھراپی کے طریقے بنائے گئے، خاص طور پر بیہیویئر تھراپی میں بہت سارے ایسے طریقے بنائے گئے ہیں، جیسے ریلیکسیشن ٹریننگ ہے، بایو فیڈ بیک ہے وغیرہ۔ اور ان طریقوں کا مقصد یہ تھا کہ سٹریس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے مسکولر ٹینشن، درد اور مختلف قسم کی جسمانی بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اسی طرح اوبیزٹی یعنی موٹاپے، اسموکنگ، ڈرنکنگ، یہ ایسی عادتیں ہیں جو کہ انسان کو بیماری کی طرف لے جاتی ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی نفسیاتی علاج کے طریقے وضع کیے گئے۔ اس کے بعد جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو کہ میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے طریقوں میں بہت تبدیلیاں پیدا کی، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ مریض کا صرف دوائی کے ذریعے ہی علاج نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کی نفسیاتی حالت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض کی نفسیات کا خیال رکھے تو آدھی جو بیماری ہے وہ دوائی کے بغیر ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 1977 اور 78 میں ییل کے مقام پر بیہیویئر میڈیسن کے ٹاپک کے اوپر کانفرنسز ہوئیں۔ بیہیویئر میڈیسن کا مطلب ہے کہ کرداری طریقہ علاج، یعنی نفسیاتی طریقہ علاج۔ 1978 میں ہیلتھ سائیکالوجی کا ڈویژن اس کی بنیاد رکھی گئی،
اور یہ APA یعنی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا ڈویژن نمبر 38 تھا۔ اس ڈویژن کے جو ممبرز سائیکالوجسٹ ہیں وہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کہلاتے ہیں، اور وہ ہیلتھ کے میدان میں تحقیقات وغیرہ کرتے ہیں، اور ان تحقیقات کا اطلاق مریضوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اور عام لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے میں ان تحقیقات کا اطلاق کرتے ہیں۔ 1982 میں ہیلتھ سائیکالوجی نام کا جرنل پبلش ہونا شروع ہوا۔ اس جرنل میں ہیلتھ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جو تحقیقات ہوتی ہیں ان کے نتائج کو پبلش کیا جاتا ہے۔ 1980 میں اینجل نامی ماہر نفسیات نے ایک بہت امپورٹنٹ نظریہ، ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری پیش کی جو ہیلتھ سائیکالوجی کی تھیوری تھی۔ اس کا نام تھا بایو سائیکو سوشل ماڈل۔ بایو کا مطلب ہے حیاتیاتی، یعنی جس کا انسان کے جسم اور اس کی جو حیاتیاتی ساخت ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ سائیکو کا مطلب ہے نفسیاتی، اور سوشل کا مطلب ہے سماجی۔ بایو سائیکو سوشل ماڈل سے مراد یہ تھی کہ جو بیماری کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف جسمانی یعنی بایولوجیکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں: بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل۔ یعنی جسمانی ایک تو وجوہات ہو گئی، اس کے علاوہ نفسیاتی وجوہات، اور اس کے علاوہ سماجی حالات بھی بیماری کی وجہ ہوتے ہیں۔ آج کل ہیلتھ سائیکالوجی ایک ویل ڈیولپڈ فیلڈ ہے جس میں کہ بہت سے سائیکالوجسٹ نئی سے نئی ریسرچز کر رہے ہیں اور اپنا جو نالج ہے اس کو ہیلتھ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر رہے ہیں۔